بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ یاسین چھٹی مجلس، آیت نمبر ہے 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہاں پر ملحوظہ رکھیں، ہم نے تلاوت کی اصلوہا، جو تیسرے حرف پر زبر ہے اس لیے ہم نے اسے زیر لگایا، پہلے الف کو، حمزہ کو، لیکن آگے دیکھیں الیوم، وہاں پر بھی زبر ہے لیکن ہم نے زبر لگایا۔ ایسا فرق کیوں؟ اس لیے کہ اسلو امر ہے، کسی کو حکم دے رہے ہیں۔ وہاں ایک قاعدہ ہے کہ اگر تیسرے پر پیش ہو تو پیش، اور پیش نہ ہو زیر زبر ہو تو زیر، اور یہ اس میں موصولہ ہے الیوم، وہاں ہمیشہ زبر رہے گا۔ الیوم، الذی، اللتی، تو یہ خیال رکھنا۔ صرف امر کا صیغہ ہو، دیکھو، پڑھو، آؤ، وہاں کا قاعدہ ہے کہ تیسرے حرف پر اگر پیش ہے تو الف پر پیش، نہیں تو زیر۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اس صفحے کے درس میں یہ ایک مضمون ہے، پھر دوسرا مضمون اگلی آیت میں، اور تیسرا مضمون اس کی اگلی آیت میں، پھر چوتھا مضمون صفحہ پلٹنے پر۔ تو ترجمے سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں گزشتہ کے سوالات کے جوابات سے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ غامدی صاحب نے ان کا یہ نظریہ پیش کیا کہ جنت کی حور کوئی علیحدہ جنس نہیں، بلکہ یہی دنیا کی عورت ہے، اسے تھوڑا خوبصورت کر کے، بڑی آنکھیں کر کے پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک سوال تھا۔ دوسرا سوال تھا مضاربت کا، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ مضاربت، مزارعت، کمپنی کے شیئرز۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو غامدی صاحب کی شخصیت اور غامدی صاحب کا نظریہ۔ تو شخصیت پر ہم کلام نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم کبھی ان کے سامنے بیٹھے نہیں، جانتے نہیں، تو کیا بات کریں شخصیت کے تعلق سے، وہ کون ہیں؟ تو ہم صرف نظریہ پیش کریں گے ان کا، اور اس کا جواب قرآن سے۔ تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی۔ تو اسلام کے عالم اسلام میں مختلف ادوار میں فتنے ابھرے۔ سب سے پہلا فتنہ آپ جانتے ہیں خوارج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، اس کے بعد رافضی، پھر معتزلہ، پھر قدریہ، پھر مرجیہ، لیکن ہم بات کریں گے اس وقت بر صغیر کی۔ تو بر صغیر میں سب سے پہلا فتنہ سر سید احمد خان، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیا عصری تعلیم پر، امت کو آگے بڑھایا، ہم اسی نظریے کو دیکھتے ہیں۔ اور ان کا نظریہ پھلا پھولا نہیں، کیونکہ وہ ان کی پٹری عصری تعلیم لوگوں کو کیسے آگے بڑھائیں۔
تو ادارہ قائم کیا، لیکن ان کا نظریہ آپ دیکھیں تو انہوں نے قرآن کے سارے معجزات کا انکار کر دیا. یہ ان کا نظریہ تھا اور ہے، مگر گھر میں بند ہے. کہ پانی کو صلاحیت اللہ نے ڈبونے کی دی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ نہیں دیا. انگار کو جلانے کا حکم دیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی ٹھنڈک پیش نہیں کی. یہ کس کا نظریہ؟ ان کا. مگر اس کے بعد غلام محمد قادیانی مرزا اور ہمارے احمد رضا خان، اس کے بعد پرویزیت پورے ہندوستان میں تقسیم سے پہلے گھر گھر طلوع اسلام ان کے پرچے جاتے تھے. مگر یہ حدیث کا انکار کرتے تھے، یعنی ایسی حدیث جو قرآن کے ایسے ٹکرائے کٹ، تعویل نہیں، مطابقت نہیں. رجم کا انکار کر دیا کہ حدیث میں نہیں، عمل رسول میں ہے مگر نہیں. مگر گامدی صاحب اس سے بھی آگے بڑھ گئے. تو ان کا نظریہ بتلاتا ہوں میں، سنیے ان کا نظریہ. اور پھر حور، انہوں نے تو قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کیا. کیوں انکار کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو شخصیت پر حملہ ہوگا نا، وہ تو ان کے سامنے بیٹھیں گے پوچھیں گے. تو سب سے پہلی بات، انہوں نے داڑھی کو اور ہمارے کیا کہتے ہیں جنا کیپ کو برابر قرار دیا. جنا کیپ تو جانتے ہیں نا، بہت مشہور ہے. جس طریقے سے ترکی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں تو پورے اپنے یہاں جنا کو ٹوپی پہنی جاتی تھی، اب بھی پہنی جاتی ہے. اب چونکہ مزاج ہوا منی ٹوپی کا تو دونوں کو برابر قرار دیا. وہ کیسے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ داڑھی نہ سنت نہ واجب نہ مستحب نہ فرض، کچھ نہیں، ثواب ہی نہیں داڑھی رکھنے میں. تو ان سے پوچھا کہ نبیوں کی داڑھی تھی؟ تو بولے ہاں. اب دیکھیے ان کا نظریہ کہ جس طریقے سے جنا ٹوپی پہننا محمد علی جناح کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اسی طریقے سے داڑھی رکھنا نبیوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، ثواب کچھ نہیں. دیکھیں کیسا نظریہ ہے، عجب نظریہ ہے. نماز چاہے مسجد میں پڑھو چاہے گھر میں پڑھو، ثواب میں کوئی فرق نہیں. اب ان کا سوال حور، اب ان کا ہم جواب کیسے دیں گے؟ قرآن سے دیں گے. سورہ نساء 59 نمبر آیت. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ 59 آیت کا دوسرا حصہ، فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر اختلاف ہوا تو. اس کا جو آپ کو مسلک میں نہیں ملے گا، مذہب میں نہیں ملے گا، پارٹی میں نہیں ملے گا، جماعت میں نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ اللہ اور اس کا رسول، قرآن میں، حدیث میں، عمل رسول میں ملے گا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی مومن ہو. تو کیا جواب ہے؟ سورہ رحمان میں جائیے، 72 73 74. حور مقصورات فی الخیام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موتیوں سے جڑے ہوئے خیمے میں وہ محفوظ ہیں. تو غامدی کے عقیدے کے مطابق ساری عورتیں مر جائیں گی، حساب کتاب کی قطار میں کھڑی ہوں گی، تو پھر خیمے میں کون ہوگا؟ لیکن اس سے بھی واضح دلیل، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آپ کو حور آپ کی خدمت میں ایسی پیش کر دی جائے گی جس سے کبھی بھی، یعنی آپ کے سامنے آئی ہو، آپ سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے ٹچ کیا ہوگا. آپ بتاؤ کہ یہ حور دنیاوی ہے یا؟ لہذا قرآن اس کا جواب دیتا ہے. حدیث کا بھی انکار کر دیا اس صورت میں. ام سلمہ کی حدیث کی وضاحت کیا تھا کہ حور افضل یا دنیا کی عورت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حور کی مثال جیسے کہ استر اور آپ اصل کپڑا. تو یہ غامدی صاحب کا مسئلہ ہے. اب رہا مضاربت کا. مضاربت جانتے ہیں، اصل میں مضاربت کے معنی کیا ہے؟ پٹائی، مارنا. ہمارے یہاں کہتے ہیں مضاربت لمبی تا سے، عربی میں مضاربہ، تا مربوطہ، گولتا. تو یہ مضاربت اصل میں ہے کیا؟ اس کا نام پٹائی کیوں رکھا گیا؟ تو اس کو قرآن سے ہم بتاتے ہیں. سورہ نساء 101 نمبر آیت میں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین پر پیر مارو. تو کیا مطلب پیر مارو کا؟ چلو. تو سفر جب انسان کرتا ہے تو پیر مارتا ہے. فلا جناح علیکم، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تو پھر ظہر کی، عشاء کے، عصر کی بجائے 4 کے 2 پڑھو.
تو اسی سے مضاربہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تجارت تھا، مگر آپ سفر نہیں کر سکتی تھیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کا نام کیا؟ مضاربہ۔ ہمارے اردو میں زیادہ سے زیادہ کہیں گے شراکت، اشتراک۔ تو مکے میں ایک صاحب کے پاس 50,000 روپے کی یا دینار کی، اس وقت دینار تھے، کھجور ہے، اگر مکے میں بیچتا ہے تو کتنے ملیں گے؟ 50,000۔ شام میں جا کر بیچتا ہے تو کتنے ملیں گے؟ 60,000۔ تو وہ کسی کو بھیجتا تھا، اب وہ وہاں 60,000 کا بیچ کر 60,000 کا غلہ خرید کے مکے میں 70,000، تو 20,000 زیادہ ملے نا۔ یہ مضاربہ یعنی سفر ضروری تھا۔ اب یہ تبدیل ہو گیا، بہت مشہور ہے میرے خیال سے، ہیرا گولڈ نام کی کوئی ادارہ ہے، لوگ دیتے ہیں پیسہ، چونکہ ہم دھندا نہیں کر سکتے، دے دیے 1 لاکھ۔ بینکوں کے شیئر، یہ سب شکلیں بتا رہا ہوں۔ ہمارے ایک شکل اور ہے، جتنے کھیت والے ہیں تو اپنی کھیتی کسی کو دیتے ہیں کرنے کے لیے، اب اس میں سے وہ کچھ لا کے دیتا ہے، 2 کنٹل 2 من جو بھی ہے وہ لا کر دیتا ہے، کھیتی ہماری، کام اس کا، یہ سب مضاربت ہے۔ تو اس میں اصول کیا ہے؟ یہ اصول اگر آپ جانیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ آپ جہاں پیسہ دیے ہیں یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ اس میں اصول کیا ہے؟ جیسے میں نے بتلایا تھا کہ استحدہ سہو کی قضا نہیں، سجدہ تلاوت کی قضا نہیں مجلس کے اندر، اسی طریقے سے روپیے پر روپیہ جائز نہیں۔ یہ اصل اصول ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کے۔ دیکھیے، علماء کے فتوے اپنے مسلک کے رہتے ہیں، لیکن یہ علماء کا فتویٰ نہیں ہے، اجماع کسی مذہب والے نے، کسی پارٹی نے، کسی جماعت نے یہ نہیں، اس سے انکار نہیں کیا ہے، سب متفق ہے، اس کا نام ہے اجماع، کہ روپیے پر روپیہ یہ سود ہے۔ اب دیکھیے، 50,000 ایک شخص کو آپ نے دیے، جا کے بزنس کیجئے، اب آپ 50% لگاتے ہیں تو یہ 50 پر یعنی پیسوں پر پیسہ ہوا، یہ سود ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رقم لے لیں، آپ کی دکان میں لگائیں، پھر آپ حساب لگائیں آپ کو نفع کتنا ہوا، تو آپ کے پاس کتنی رقم تھی، میری کتنی، تو نفع میں سے مجھے کچھ دیں، تو نفع میں سے آپ کو اختیار ہے، 50% رکھیں، 5% رکھیں، 10% رکھیں، چونکہ اگر اس نے محنت زیادہ کی ہے، میرے تو 5 لاکھ روپے ہیں، اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، نفع 1 لاکھ ہوا، آپ اس کو 70% دیں، یہ ہے حلال۔ کیوں ایسا اسلام میں رکھا؟ کہ نہ مالک کا نقصان، نہ جس سے آپ نے مدارت کی اس سے نقصان۔ تو ابھی بینکوں میں کیا ہوتا ہے؟ بینکوں میں تو ہماری جو رقم ہے اس پر فیصد دے رہے ہیں، وہ سمجھ میں آیا یہ نقطہ؟ عوام قبول نہیں کر رہی، اس میں علماء کا کوئی قصور نہیں، اجماع ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ تو اس اسلوب کو یاد رکھیے۔ اب آپ جانیں، دیکھیے ایک کھیتی ہے، ہم نے دے دیا، تو اس میں مجھے 10 من اناج دے دے، سود، اگر اس 9 من ہوا تو خسارہ میں ہے نا، تو جتنا اناج پیدا ہوگا اس میں سے مجھے 2 من دے، 2 کنٹل دے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات واضح ہو گئی، پھر بھی کچھ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم درس شروع کرتے ہیں، اور درس شروع کرنے سے پہلے گزشتہ کی طرف میں آپ کو تھوڑا جوائن کر دوں تاکہ سبق سمجھ میں آئے۔ گزشتہ یہ ہوا تھا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو بھی سزا ملے گی تمہارے کیے کی۔ تو آج بھی یہی کہا جا رہا ہے، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پرستش مت کرو، پوجا مت کرو، اطاعت مت کرو، شیطان اور کوئی بھی ہو۔ اگر عبادت ہونی چاہے تو میرا حق ہے، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں رب ہوں، فبحق ان تعبدنی۔ اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو جو ابھی سزا ہے جہنم کی، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارا درس جو ہے ہر لفظ کی تحقیق، تو سنیے گا، تلاوت ہو چکی ہے پہلی آیت یعنی آج کے درس کی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، یہ عہد ہے، ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، اے بنی آدم، اس بات پر کہ تم شیطان کی لا تعبدوا الشیطان، عبادت مت کرو،
بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کے نقش قدم پر نہ چلو، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کا کہا نہ مانو. یہ سب ترجمے اپنی جگہ، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے عبادت سے، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرو، یہ صحیح راستہ ہے. تو سب سے پہلے عہد کے معنی قول و قرار کرنا. یہ جو عہد ہے نا، میں عہد لیتا ہوں، پریزنٹ کے معنی ہے، مگر یہ جو لم ہے اس کو نوٹ کر لیں. آج یہ لم، اس نے دو کام کر دیے. ایک کون سا کام کیا؟ عہدو تھا یہ، اجعلو افعلو اقرؤ اکتبو آکلو، میں کھاتا ہوں پیتا ہوں. یہ لم ہمیشہ اپنے بعد والے لفظ ہوتا ہے اس کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے. دوسرا اس کو پاسٹ کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. میں نے قول و قرار نہیں لیا تھا، یہ اس کے معنی. یہ معنی کس نے کیے؟ علم نے، تو استفہام ہے لم نے. اب یہ کہ عہد کیا ہے؟ عہد کون سا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا، تو عہد کون سا جانتے ہیں؟ اگر کوئی ماں کہے اپنے بیٹے سے 25 سال کا ہو 20 سال کا ہو غصے میں، ارے میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا، اس کو یاد ہے؟ کیا بولے گا؟ کیوں نہیں؟ حالانکہ اسے یاد نہیں، یہی کہے گا نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، عرفے کے دن عرفات میں، متصل جگہ ہے نعمان. آیت نمبر میں نے کیا بتایا؟ آراف کی 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ عہد. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بلا. تو بیٹا ماں سے کیا بولے گا؟ کیوں نہیں؟ ہاں نہیں. ہاں تو کوئی کہے گا کہ مت جاؤ، ہاں نہیں جا رہا ہوں، یہ بلا. تو جس طریقے سے ہمیں اپنے بچپن کا زمانہ یاد نہیں، ہمیں یہ یاد نہیں، ہم نے کہا تھا بلا. تو وہی عہد یاد دلا رہے ہیں کہ یہ عہد تمہیں یاد نہیں. اب سنیے آگے کہہ رہے ہیں الیکم. تو جیسے لم کا گرامر یاد کر لیے نا، الیکم ترجمہ تو کر لیے، ہم نے تم سے عہد لیا تھا، مگر کیا مطلب الیکم کا؟ چونکہ یہ الہ، الیک، الیکما نیچے بھی آ رہا ہے، الیہم، اور دوسرا ہے علیہم. تو میں اس کو فرق کر کے بتاؤں. سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، انعمت علیہم، ہے نا، غیر المغضوب علیہم، اور ابھی اگلے صفحے میں آئے گا تمسنا علی اعینہم. تو الہ اور علی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، تو الہ جب کہا جاتا ہے تو اس فعل کو، اس امر کو وجوب آپ کے ذمہ واجب الادا، واجب قرار دیا جاتا ہے، اور علی میں آپ کے ذمہ کچھ نہیں. دیکھیے انعمت علیہم یا انعمت علیہم، جس پر تو نے نعمتیں کی، تو اللہ نے نعمتیں کی نا، انعمت علیہم. اور غیر المغضوب علیہم، جن پر تو نے غضب نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذْ أَحَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 125. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم نے جب ابراہیم سے عہد لیا، اب وہاں پر الیکما ہوتا، اگر ڈائریکٹ خطاب ہوتا تو یا ابراہیم اسماعیل الیکما. تو الہ مطلب ہے کہ تمہارے ذمہ واجب ہے کہ اس گھر کو پاک و صاف کرو. یہ فرق ہوا کس میں؟ الہ میں اور علی میں. تو یاد رکھیں کہ الہ تم پر واجب ہے، اور علی اللہ نے کر دیا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. چلیے اب اس کے بعد تو یہ عہد ایسا ہے کہ ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. اب فرماتے ہیں یا بنی آدم. قرآن شریف میں خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس، ہے نا، یا بنی اسرائیل. یا ایھا الناس یعنی سارے لوگوں. یا بنی اسرائیل یہ مختص ہو گیا. یا الذین آمنو پیارا انداز ہوا.
یا رسول، یہ یا بنی آدم، کیا فرق ہے یا بنی آدم میں؟ کچھ تو فرق ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ اس کی مثال بتاؤں آپ کو، جب شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو یا بنی آدم، جی مان لیجیے کہ کچھ غریب لوگ ہیں اور پڑوس میں کوئی مالدار تھا، اس نے ان پر ظلم کیا اور بچے بالکل یعنی جگہ زمین سب، اور بچے بڑی پریشان حال میں زندگی گزاری، بڑے ہو گئے۔ اب یہ انہی سے دوستی لگائی تو لوگ کیا کہیں گے؟ کس سے دوستی لگا رہے ہو؟ یہ تمہارے باپ دادا کی دشمن۔ فرق ہوا نا؟ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ یہ دشمن تمہارے، لیکن تمہارے باپ دادا کو انہوں نے ہی کنگال کر دیا، تو یہ کہا یہ بنی آدم، آدم کی اولاد، تمہارے باپ دادا کا دشمن شیطان، یہ مطلب ہے۔ دیکھیں نا، کہاں یا ایھا الناس، کہاں یا بنی آدم، تو جو عہد لیا تھا اس سے گمراہ کس نے کیا تھا؟ تمہارے باپ کو شیطان نے۔ تو دیکھو کہا جا رہا ہے لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ یہاں بہت کچھ سمجھنا ہے۔ کیا مطلب لا تعبدوا الشیطان؟ کبھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی شیطان کے سامنے جھکتا ہو؟ نہیں جھکتا۔ تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے ترجمہ کر لیا کہ شیطان کی نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، تو ذرا ساتھ میں رہیے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان جب کہتا ہے، شیطان نے تو اکسایا نا کہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے، اب یہ مر چکے ہیں، لہذا ان کی نظر و نیاز کرو۔ تو ہم نے شیطان کی سنی اور نذرانہ شروع کر دیا۔ کس کی عبادت ہوئی؟ اطاعت کس کی ہوئی؟ شیطان کی، لیکن عبادت شیطان کی ہوئی۔ تو غلط اطاعت کرنے سے وہ عبادت شمار ہوگی، مگر یہ کہنا آسان نہیں ہے۔ آسان ہے؟ نہیں ہے۔ سورہ نساء میں 59 آیت کا پہلا حصہ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ ہے، انہیں دو مضمون ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر، یہ بات سمجھ میں آئے۔ اولی الامر سے مراد کیا؟ تمہارے مقتدا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑے مقتدا اس وقت مشہور کون ہیں؟ 4 امام، یہی لیں گے نا ہم۔ حکمراں بھی، آپ کا لیڈر پارٹی کا، آپ کے جماعت کا امیر، اور حکمراں بھی۔ تو کیا ان کی اطاعت کرنا یہ بھی ان کی عبادت کرنا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو سنیے گا، اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت اللہ کی عبادت، ماں باپ کی اطاعت اللہ کی عبادت۔ ماں باپ کی عبادت کا حکم ہوا؟ نہیں ہوا، لیکن حکم ہے کہ اگر آپ کو ایسی بات کا حکم دیں جو غلط ہے تو ان کی بات نہ مانو۔ اب سنیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس آیت پہ غور کریں، کیا مطلب اولی الامر؟ اولی الامر اگر ایسا حکم دے رہے ہیں کہ رسول کے حکم کے مطابق ہے تو آپ ان کی اطاعت کریں، اور اگر ان کا حکم رسول کے حکم کے خلاف ہے تو اطاعت نہیں، آپ نے عبادت کی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کی؟ کھل کر بتا دوں، کھل کر بتا دوں، ہمارا ایک امام ایک ایسا حکم دیتا ہے جو رسول کی اطاعت کے خلاف ہے، تو آپ نے اس امام کی پرستش کی۔ پرستش تو فارسی لفظ ہے نا، عبادت کی۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم۔ تو یہ ہے عبادت اور یہ ہے اطاعت۔ تو اطاعت آپ جانتے ہیں کہ اطاعت کریں، لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ ابھی آپ بتائیے، آج کل جو ہمارے یہاں حالات ہیں کیا ہو رہے ہیں؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، میں اس کے پہلے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اماموں نے کیا کہا، وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ آج ایک ایسی بات آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ سنیے ذرا، اور اس کا حوالہ ہے تاریخ المشاہیر۔ جانتے ہیں تاریخ المشاہیر؟
ہمارے یہاں ملتے تاریخ الاولیاء سب پڑھتے ہیں. لیجئے تاریخ المشاہیر، جتنے مشہور لوگ ہیں، امام مالک کو کون نہیں جانتا، امام شافعی کو کون نہیں جانتا، یہ جو ٹاپ کے ہیں کون نہیں جانتا. ایسے لوگوں کے واقعات ہیں، یہ نہیں پڑھیں گے. تو سنیے میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمارے اماموں کی جو اطاعت، بلکہ اطاعت نہیں کہنا چاہیے، جو ہم پرستش کرتے ہیں یا یوں سمجھے کہ اندھی تقلید کرتے ہیں، ائمہ خود اپنے آپ کی بھی تقلید نہیں کرتے تھے. ایک نئی بات پیش کر رہا ہوں میں، یعنی جس طریقے سے ہم تقلید کرتے ہیں نا، وہ اپنے جو ان کا مسلک بنا ہے اس کی وہ خود تقلید نہیں کرتے تھے. یہ ایک بات. تو اس کے ساتھ ساتھ ذرا اندھی تقلید بھی ایک مثال دے دوں تو 2 باتیں اس میں لکھی ہیں، بڑی دلچسپ ہیں. دوسری تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ امام مالک نے لکھا کہ طلاق مکروہ، جانتے ہیں طلاق کی قسمیں ہیں، وہ کون سی طلاق مکروہ تھی جانتے ہیں؟ پہلے جو خلفاء تھے، جو بادشاہ تھے، دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بچے نے آ کے شکایت کی کہ فلاں بچے نے، میں آگے جا رہا تھا اور مجھے تھپڑ مار کے پیچھے کر دیا. بچے کو نہیں بلایا، پہلے حاکم کو بلایا کہ تو حاکم، اس کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا، لہذا پہلے اس کو نہیں، پہلے اس کو تھپڑ مارا جائے. تو حکمہ سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی تھیں. تو اس وقت کیا تھا کہ جب بھی اس کی زیر حکومت کوئی عورت خوبصورت اسے علم ہو جائے یا دیکھے، ہرکارے تھے اس کے، تو اس کے شوہر کو مجبور کرتا تھا طلاق دینے پر، اور پھر یہ اس سے شادی کرتا تھا. یہ ہوا ہے. تو امام مالک نے اس پر فتویٰ جاری کیا طلاق مکروہ. اس نے بلایا، ظاہر بات ہے کہ حاکم کے خلاف، کہا کہ اس سے رجوع کرو. انہوں نے انکار کر دیا، یہ میرا اجتہاد ہے اور یہ طلاق مکروہ ہے. تو ان کو سزا دی. یہ کیا بتا رہا ہوں، ہماری تقلید، اندھی تقلید، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سزا دی تو یہ ہاتھ کے موڑے جو ہے نا اتر گئے تھے. اب نماز میں ایسا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے تو ایسا ہاتھ رکھتے تھے. اب بتائیے آپ، حدیث میں کہیں نہیں. اب یہ ان کی اقتدا کرنے والے، انہیں اس کا علم ہے پھر بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں. چونکہ 6 مہینے یا برس دیکھا گیا کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس کا نام کیا؟ اندھی تقلید. اس کا نام کیا؟ پرستش، عبادت کر رہے ہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. امام مالک بھی اپنی تقلید نہیں کرتے تھے. یہ قصہ بڑا دلچسپ ہے، سنیے گا. ان کا یہ مسلک تھا کہ عصر کے بعد نماز نہیں، نہ تحیۃ المسجد، نہ جنازے کی نماز. جیسے ہمارے یہاں بھی حنفیہ کے یہاں جنازے کی نماز مکروہ ہے، تو انہوں نے بھی لکھا کہ مکروہ. بہرحال لکھا تھا، جیسے کہ امام شافعی نے لکھا تھا، بعد میں رجوع کیا. تو ان کا مسلک کیا تھا؟ خود کا عصر کی نماز ہونے کے بعد وہ جو وقت ہے نماز مکروہ. اب سنیے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے. جیسے ہمارے لوگ آتے ہیں نا فجر میں اور بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں لوگوں کے لیے تحیۃ المسجد نہیں ہے. سنیے، ایک نوجوان کہتا ہے یا شیخ ارقا. کیا کہتا ہے؟ یا شیخ ارقا. آپ جانتے ہیں فرقعوا مع الراکعین یعنی نماز. تو اٹھے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی. اللہ، کتاب میں لکھتے ہیں کہ مکروہ. اب سنیے، اپنی خود کی تقلید نہیں کرتے اندھی. بعد میں ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یا شیخ، آپ نے کیوں نہیں بتایا اسے کہ مکروہ ہے میرے نزدیک؟ سن رہے ہیں؟ تو بولے نہیں، سورہ مرسلات 29ویں پارے کی آخری سورہ اور 50 آیتیں تو ہیں اس میں، 48 نمبر آخر میں. بولے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب ان سے کہا جائے گا جھکو اللہ کے سامنے تو نہیں جھکیں گے. مجھے تو قرآن کے لفظ کا احترام کیا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ارکع اور میں نماز نہ پڑھوں. اپنا مسلک بازو میں، کس کے سامنے؟ قرآن کے سامنے. یہ کیوں پیغام دے رہا ہوں میں؟ کیا ہمارے حالات ہیں آج؟ ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، اور وہ اپنے مسلک کی تقلید نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کے سامنے قرآن کیا ایک ان کا مسلک لکھا اور عمل کس پر کیا. لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بزید ہمارے امام صاحب نے یہ کہا. چلیے، تو میں کیا کہتا ہوں کہ
قرآن کی آیت کے سامنے چاہے امام ہو، اپنا امام کی بات بتا رہا ہوں، پتہ نہیں ہاں بعض لوگ آپ تحقیق کریں، جب سفر میں جاتے ہیں تو جمعہ کی نماز جو ہے نا، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور فوراً عصر کی قصر کرتے ہیں. اب یہ بھی کچھ عجب سی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کیا کیے تھے؟ جمعہ کے روز جمعہ ظہر کی دو اور عصر کی دو. تو یہ بھی قابل غور ہے. اگر آپ نے ان کی تقلید کی تو گویا کہ بات سری تھی آپ نے پرستش کی. تو بہرحال شخصیات پر کبھی حملہ نہیں کرنا، دلائل دیکھنا تو یہ ہے تعبد الشیطان. شیطان کی پرستش ہو رہی ہے، ائمہ کی ہو رہی ہے، امیروں کی ہو رہی ہے. نہیں، قرآن کی طرف لوٹی. سارے مسائل کہاں ملیں گے آپ کو؟ قرآن میں. اچھا سنیے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پہلے کہا کہ اے بنی آدم، جانتے ہو کھلا دشمن کیسے ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں وسوسے آتے ہیں، ہم کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانتے ہیں جب مینا جا رہے تھے تو 3 دفعے ظاہر ہوا نا شیطان، جو ہم پہلی کنکری مارتے ہیں وہاں، پھر دوسری، پھر تیسری. تو نبی کے سامنے جب ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مشن میں وہ رکاوٹ ڈالے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ہمارے پاس بھی آتا ہے. یقین مانیے اگر آپ کو وسوسہ آ رہا ہے نماز میں تو آپ کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، آپ مومن ہیں، خوش ہونا چاہیے. پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تو قرآن کی آیت ہے، تو نماز میں پڑھے تو کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے کہ اپنے اعمال کو خوشنما کر کے بتاتا ہے. سنیے اب کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَانِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو. مگر کیا ہونا چاہیے تھا؟ میری عبادت کرو کیونکہ میں رب ہوں. نہیں، کہہ رہے ہیں کہ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، جبکہ ہونا چاہیے جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی تعجب ہے اس انسان پر جو شیطان کی عبادت کرتا ہے. یا عبدی انی محب لک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے ہر فرد سے اللہ محبت کرتے ہیں. فَيَجِبُ أَن تَكُونَ لِي مُحِبًّا، تو تم بھی مجھ سے محبت کرو. تو محبت کیا ہے؟ میری ہی عبادت کرو. مگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ ہذا صراط مستقیم. یہ نہیں فرماتے کہ اس لیے میری عبادت کرو. تو صراط مستقیم کا کیا مطلب؟ صراط مستقیم کا مطلب دیکھیے، سمندر پار، دریا پار کرنے کے لیے، ندی پار کرنے کے لیے بڑے بڑے برج بنائے لوگوں نے، بنائے نا، پل بنائے. یہ بھی ایک راستہ ہے. آپ چڑھے یہاں سے بحرین نکل جائیں گے. اس کا نام صراط مستقیم ہے؟ نہیں. اس لیے کہ بحرین جانے کے بعد کیا کرو گے؟ یہ بہت اچھا راستے ہیں، چلے وہاں سے یہاں آ گئے، بڑا قیمتی راستہ ہے مگر مستقیم نہیں. مستقیم کسے کہیں گے؟ آپ کو اپنے اصل گھر تک پہنچائے. وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم، جس کے ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ کہاں لے جائے گا؟ جنت کے دروازے کے سامنے. تو کتنے بھی روٹ ہیں، پلین کے ہوں، ٹرین کے ہوں، اچھے راستے ہوں، جہاں آپ کو اتاریں گے وہ منزل مقصود نہیں. منزل مقصود یہ ہے. اس لیے فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ صحیح راستہ ہے. تو اسے اپناؤ. شیطان کے خوشنما کے راستے ہیں. آپ جائیے دنیا میں دنگ رہ جائیں گے. امارات میں، خلیج میں آپ نے دیکھے ہوں گے، لوگ ہکا بکا رہتے ہیں ان کی کاریگری سے، مگر ان کی توجہ ادھر نہیں جاتی. یہ صراط مستقیم نہیں، گھوم گھوم کر پھر واپس. تو دل کیا؟ پز مردہ، وہ اب جا رہے ہیں گھر پہ. مگر یہ صراط مستقیم ہے، پہنچتے ہی خوشی کے مارے سما نہ سکیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے صراط مستقیم. لیکن صراط مستقیم کہاں ملے گی؟ مذہبوں میں، مسلکوں میں نہیں، کلام پاک، حدیث صحیحہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. جبل کثرت سے لوگوں کو،
یعنی امت، قوم گمراہ کیا تم میں سے. سمجھتے نہیں؟ افلم تکونوا تعقلون. اللہ جھنجھوڑا جا رہا ہے. کیوں جھنجھوڑا جا رہا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں؟ آتے جاتے دائیں بائیں کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ چلیے آگے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہی اسلام کے دائرے میں کیا ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے بتلایا کیا ہو رہا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہے نا، بٹے ہوئے ہیں. ہر مذہب ہم جنتی، اس لیے ہماری ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. تو افلا تعقلون، یہ جو گمراہی پھیل رہی ہے آپ سمجھتے نہیں؟ جھنجھوڑا جا رہا ہے. اب سنیے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُوا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. احمقانہ افعال اختیار کیے، بیوقوفی کی، صراط مستقیم کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی، اللہ کو چھوڑ کر، تو اس کا نتیجہ کیا؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. ہوا ظلم؟ ظلم نہیں، بالکل ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہے. اب وعدہ اور وعید میں فرق کیا ہم نے بتلایا تھا، چونکہ یہ وعدہ اس لیے کہ جو سنیں گے ان کے لیے نعمت ہے، باقی ان کے لیے تو وعید ہے. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون. داخل ہو جاؤ. دیکھو اصلو، داخل ہو جاؤ، اس لیے زیر لگے گا. کیوں؟ بما کنتم تکفرون. اسی آیت کی وضاحت، فالیوم لا تظلموا، کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. حقیقی خالق کو، مالک کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کی، پتھر کی، درخت کی، جس کی بھی کی، سب شیطان کی. سورہ انعام میں ایک آیت ہے 23، جب یہ حالت دیکھیں گے قیامت کی، مومنین تو گزر رہے ہیں، نور ان کے بجھ نہیں رہے، ان کے نور بجھتے رہیں گے، پریشان ہوں گے، آپس میں چے مغیا کریں گے. پھر کیا کہیں گے پتہ ہے؟ ربنا ما کننا مشرکین. اے ہمارا، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. وہ تو اب بھی کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں ہم شرک کہاں کرتے ہیں، وہ تو بڑے لوگ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ہم تو اس سجدے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قدم بوسی کر رہے ہیں. تو یہ کن کا سیوا ہے؟ یہ اسوہ حسنہ کہیں گے اس کو، اسوہ سیئہ. کل مشرکین بھی یہی کہیں گے، ربنا ما کننا مشرکین. تو یہ بھی وہاں یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو احترام کرتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے. وہ بھی یہی کہیں گے، ہم نے تو مورتیوں کو بنایا، تیرا جلوہ بنایا. اچھا، میرا جلوہ کیسے معلوم ہوا کہ میرا جلوہ؟ میرا تو نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، کیسے معلوم ہوا؟ اب جب وہ انکار کریں گے تو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. تو سنیے گا، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، چونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، انہیں بولیں گے. وتشہد ارجلہم، رجل کی جمع پیر، یہ گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے یا شرک کرتے تھے. تو ہاتھ کیسے بولیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہاتھ بتائیں گے کہ میرے ہاتھ سے اس نے یہ کیا. پیر گواہی دیں گے. تو یہ اس کا پس منظر دیکھیے. آیت کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیت میں جانا ہوتا ہے. جب جھوٹ بولیں گے نہیں تو پھر وہاں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا، تم نے یہ کیوں کیا، اور یہ کیسے کہ ان کے دلوں، اب منہوں پر مہر کیسے لگے گی؟ جب انکار کر دیں گے. اچھا تم جھوٹ بولتے ہو، چلو ہاتھ پہ. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اگر ہم چاہتے، دیکھیے یہ ایک مفروضہ، یعنی تمہاری سزا یہ ہے کہ جہنم میں، لیکن اگر ہم چاہتے تو دنیا میں یہ سزا تمہیں دے سکتے تھے. تو سنیے کیا، اگر ہم چاہتے تو لتمسنا علی، ابھی علی آیا، الا نہیں آیا. تمسنا یعنی بے نور کرتے ان کی آنکھوں کو، پھر وہ راستہ ڈھونڈتے ہی رہتے تو کہاں سے ملے گا راستہ. تو دیکھو بے نور کرنا ان کا فعل نہیں، سامنے والوں کے پر کوئی واجب الادا عمل نہیں. تو ابھی الا میں اور اعلیٰ میں فرق آئے گا سمجھ میں، بلکہ یہ ہم نے کیا.
تو ہم ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیں گے. اب جب بے نور کریں گے تو فاستبقوا الصراط، تو وہ راستہ تلاش کریں گے. اچانک کسی کی آنکھیں بند ہو گئی تو راستہ تلاش کرے گا، کہاں سے دیکھیں گے؟ ہم نے بند کر دیا، لیکن ایسا کیا ہم نے نہیں کیا. اس کو سمجھے. لیکن اگلی آیت بہت کچھ سمجھنا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو انہیں مسخ کر دیتے اسی جگہ جہاں کھڑے ہیں. اب مسخ کیا، اسے سمجھنا ہے. تو وہ پھر نہ آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے. مسخ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو مسخ ہے یعنی ظاہری مسخ، یعنی اس کا چہرہ ایسا بدنما کر دیا جائے کہ سمجھ میں نہ آئے، یہ ایک ہوتا ہے مسخ. اور ایک مسخ ہوتا ہے اخلاق میں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں کیا کر دیا گیا؟ کونوا قردۃ خاسئین. تو بندروں جیسے اخلاق صفات، یہ بھی ایک مسخ ہے. مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ مراد نہیں ہے. علی مکانتہم، جگہ پر ہی. تو یہ دو طریقے کا مسخ ہے. چونکہ اگلی آیت بھی سمجھنا ہے تو یہ اس کو سپورٹ کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے اعضاء ہیں، چل رہے ہیں، اچانک فالج آ جائے. جانتے ہیں لوگ پیر حرکت نہیں کرتا. اب جب حرکت نہیں کرے گا تو دوسرا اٹھے گا کیسا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی کوئی بھی، ہم اس کو ہاتھ پیر، لیکن یہاں چونکہ چلنے کی بات ہے تو اچانک پیر میں وہ صلاحیت جو ہے ختم ہوگی. جیسے ہم ابھی ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اٹھیں گے، وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ جذب کر لے کسی بھی شکل میں، فالج ہو جو بھی ہو. تو وہ نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے. تو معلوم ہوا کہ مسخ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو اس کے صفات، جیسے کہتے ہیں نا درندہ صفت انسان ہے، اور ایک اس کے پارٹس میں، اجزاء میں تغیر ہو جائے. آنکھیں بند ہو گئی، یہ بھی کیا ہو گیا؟ مسخ ہوا. لوگ دیکھتے رہتے ہیں، آخری زمانے میں نظر نہیں آتا تو آنکھیں مسخ ہوئی. تو یہ ہے مسخ. لیکن ابھی اور سننے کے لیے تیار ہو جائیے، ابھی ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، سنیے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. ترجمہ سنیے. جسے ہم بڑی عمر دیتے ہیں، عمر یعمر، تعمیر، 100 سال، 110، 80، 90. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، الٹا کر دیتے ہیں خلقت میں. ابھی مسخ سنے. ابھی مسخ کس میں ہوتا ہے؟ خلقت میں ہے نا. پیر بھی خلقت ہے نا، تو خلقت کو الٹا کر دیتے ہیں. ایک چیز کیا سمجھتے نہیں؟ تو ابھی خلقت میں کیا الٹا کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے یہاں جو معمر آدمی ہے اسے کہتے ہیں وہ بوڑھے، لیکن جو شائستہ لوگ ہیں وہ بوڑھا نہیں کہتے، بڑے میاں. دیکھو فرق ہے نا. کسی کو آپ کہیں کہ یہ بوڑھے آ رہے ہیں، اور کیا کہیں؟ بڑے میاں آ رہے ہیں. یہاں پر جو غیر یعنی پبلک یا شیبہ، جی عجوز نہیں، عجوز عورت کو بولتے ہیں، بڑھیا کو. شیبہ مرد کو. عجوزن ہے نا قرآن شریف میں، جی اللہ عجوزن. لیکن جو جی، لیکن جو تعلیم یافتہ یا شیخ، دیکھو نوجوان نے کیا کہا تھا؟ یا شیخ ارکا. تو ہمیشہ ہم بچے کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے میاں. او میاں ادھر آؤ. تو بڑے کو کیا کہنا چاہیے؟ بڑے میاں. پیار سے کہنا چاہیے. کہ بوڑھا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی تو بوڑھا ہونا ہے. تو یہ بچے جو شرارت کرتے ہیں، بوڑھوں کو ستاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی بوڑھے ہونے والے ہیں. تو یاد رکھیے، بڑے میاں، شیخ، کبھی بوڑھا نہ کہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جسے ہم عمر دیتے ہیں اس کو الٹا کر دیتے ہیں بچپن کی طرف. فی الخلق، دیکھو تخلیق میں تخلیق تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کیسے؟ بچہ توتلا بولتا ہے، ماں باپ مسکراتے ہیں، ہے نا. بچہ توتلا شروع کرتا ہے نا. اور جب باپ بوڑھے ہو جائیں، دادا میاں، اور توتلا بولیں تو اب کیا ہوگا؟ خوشی سے نہیں مسکراتے، بادل ناخواستہ ہنستے ہیں. ہنستے ہیں نا جی. بچے نے چیز توڑ دیا، کوئی بات، راضی برضا ہیں دیوانے. اور بڑے میاں نے توڑ دیا تو احتراماً چپ رہتے ہیں.
فرق ہے. دیکھو خلقت میں تبدیلی آ گئی نا. بچہ توڑتا ہے اور بڑے میاں توڑتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بڑے میاں کو بچپن میں لوٹا دیتے ہیں ہم. اب دیکھو قرآن میں کیا کیا ہے. افلا یعقلون، تو اس کی ابتدا ہوئی بچپن سے، توتلے پن سے، اور انتہا بھی توتلے پن پہ. یہ کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. افلا یعقلون کیا سمجھتے نہیں؟ سمجھتے ہیں. لیکن ابھی اس پر بھی بس نہیں ہوگا. ذرا سنیے تو. فی الخلق، آپ کو لے جاؤں میں سورہ روم 30 نمبر. فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا لا تبدیل لخلق اللہ. آپ نے نوٹ کیے؟ انہوں نے نوٹ کیے ہوں گے. ایک جگہ ہے کہ ننکس فی الخلق، ایک جگہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ. کیا مطلب؟ تو ابھی مسخ کے معنی کیا؟ صفات میں اور اعضاء میں. اعضاء یعنی پارٹس میں انسان کے. یہ ہے تخلیق. اب یہاں تخلیق میں تبدیلی، دیکھو صفت میں تبدیلی ہوئی نا، کہ بچے سے بوڑھا بچے سی صفات کرنے لگا. اور کبھی اعضاء میں تبدیلی. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا لا تبدیل لخلق اللہ. آیت نوٹ کر لیے. تو یہ بھی اسی قسم سے ہے. فطرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا، تو ایک فطرت ہمارے اندر ہے. آپ یہاں جو جمع ہے نا، اسی فطرت کے تقاضے کے تحت جمع ہے. کیا ہے وہ فطرت؟ اللہ نے بنایا، جس کو میں بار بار بیان کر چکا ہوں. یہ قرآن شریف عین فطرت کے مطابق ہے. آپ کسی کٹے کافر کے سامنے بھی پڑھیں، اور ہم نے مشاہدہ کیا ہے، آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اس کا نام کیا؟ فطرت. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی فطرت پر پھر وہ ماں باپ ہیں یہودی، نصرانی، مجوسی اور بدھ مت اور جین مت بناتے ہیں. تو اس فطرت میں لا تبدیل، توحید. پھر وہاں آگے ہے لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یہ راست دین ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. لہذا اعتراض کرنے والوں نے کیا، سمجھے نہیں. تو یہاں کوئی تعارض نہیں ہے. یقین مانیے یہ ہماری فطرت. اب ہمارے جو نماز پڑھتے ہیں مسلمان بھائی، یہ کیسے تبدیل کر رہے ہیں؟ ان کی گرفت ہوگی. یہ انہوں نے تبدیل کیے. سنیے، ابو جہل، ابو لہب، ان کی فطرت کیا تھی؟ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا. انہوں نے خود نے. وہ جانتے تھے کہ یہ رسول ہمارے بستی کا آدمی صحیح ہے، مگر انہوں نے تالے لگا دیے تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. یہ تو آپ جانتے ہیں. تو یہ مضمون ہوا افلا یعقلون. اب ایک اور مضمون ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر نہیں ہوا تو جیسے کہ آپ دستور جانتے ہیں، اس کو بقیہ آئندہ پیش کریں گے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اور دوسرا مضمون بھی ہے لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. جتنا ہو سکے ہم نے اسے. اب دیکھیں دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی. کسے؟ نبی کو. اور اس کے شاعن شان بھی نہیں. کس کے؟ نبی کے. یہ تو صرف ذکر یاد دہانی ہے قرآن شریف، اور کھلی ہوئی روشن کتاب، خود بھی روشن دوسرے کو بھی روشن. ایک بات، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ زندوں کو ڈرائے. سب جانتے ہیں زندوں کو ڈرائے، مردے کے کچھ کام نہیں آئے گی. یہاں قرآن خانی کا بیان نہیں ہوگا. اس کے لیے تو وہ آئے تھے لا تزر وازرۃ وزر اخری. یہاں کچھ اور ہے، اگر وقت کے اندر ہو سکا تو. دوسرا جز یاد رکھیں، تاکہ حجت قائم ہو کافروں پر. تو ہے اور کافر. تو پہلے شاعری سے شروع کرتے ہیں. شاعری کے بارے میں سورہ شعراء میں آپ بہت کچھ جان چکے ہیں. تو یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی، یعنی نہیں سکھائی. کیوں؟ اس لیے کہ شاعری ایک فن ہوتا ہے. اس میں کبھی کبھی اخبار میں آتا ہے نا
پرسوں مشاعرہ ہے، لوگوں کو چاہے کہ تن 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 اس پر شاعری بنائے، یہ قواعد ہیں ان کے، اس پر وہ بناتے تو سیکھنا پڑتا ہے، ایک فن ہے وہ۔ تو اگر یہ شاعری سیکھتے تو لوگ کہتے کہ تو استاد سے سیکھ کر آیا ہے، تو یہ شاعری کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ وحی الہی ہے، یہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ وحی الہی کا مجموعہ ہے؟ اچھا، شاعری میں اور نبوت میں فرق کیا ہے؟ سورہ شعراء میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی کون کرتا ہے؟ گمراہ لوگ۔ آپ جانتے ہیں مشاعرے میں پہلے مشاعرہ تہذیبی تھا، اب بیٹھنے والوں کی حالت یہ ہے کہ جب تک کہ خواتین زیادہ نہ ہو تو دلچسپی نہیں لیتے۔ جیسے پکنک میں بیگم ہونی چاہیے دلچسپی کے لیے، تو خواتین شعراء ہونی چاہیے، ان کی تو یہ حالت ہے۔ اور ان کی حالت ہے کہ جوان بیٹھے ہوئے شرماتے نہیں، غزلیں محبت اور سبوں کو باہوں میں سما رہے ہیں تو واہ واہ ہوتی ہے۔ تو الشعراء یتبعہم الغاوون وفی کل واد یہیمون، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ اب لوگ کل اگر لوگ یہ پسند کریں کہ کپڑے بکینی ہو تو وہ بھی کر دیں گے۔ اور یقولون ما لا یفعلون، کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ مطلب کیا کہ شعراء الفاظ کی لفاظی، گفتار کے غازی، عمل سے کورے اور خالی۔ اور نبوت اس کا مرکز وحی الہی، اس کا مقصد کہ عبادت الہی، صراط مستقیم۔ فرق ہے نبوت میں اور شاعری میں، دو مقصد میں فرق ہے۔ تو ہم اسے شاعری کیسے سکھائیں گے؟ لیکن بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، البانی نے ابو داؤد کی حدیث کو بھی صحیح کہا ہے، آپ سے کلمات ادا ہوئے، کیا ہوئے؟ جنگ حنین کے موقع پر انا النبی لا کذب وابن عبد المطلب وان من البیان لسحرا وان من الحکمت وان من الشعر لحکمت، یعنی کیا کہ شعر بعد شہر حکمت پر مبنی ہے۔ آپ سرس نے فرمایا بعد اشعار حکمت پر مبنی ہیں، بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کا شان نزول؟ حدیث کا بھی شان نزول ہے۔ مشرق سے دو افراد آئے مکے میں، ہمارے یہاں سے، اور خطاب کیا، لوگ متاثر ہوئے، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بخاری میں۔ تو جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ لیکن میں بھی شاعری پڑھتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں شاعر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ شاعری آپ نے کہی، آپ شاعری کچھ الفاظ اتفاقیہ طور پر کہتے تھے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر کی ٹکڑی پڑھی تو اس میں کچھ قافیہ مناسب نہیں تھا، تو فرمایا کہ اشہد انک یا محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم رسول ہو، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ ورنہ حسان بن، لیکن آپ نے شاعری سنی، حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ ان کی میری مدح کرو، ان کی کیا ہجو کرو۔ امام شافعی نے شاعری لکھی، علامہ اقبال نے لکھی، لوگوں کو پیغام دیا، تو وہاں پر الا الذین آمنوا، جہاں پر شعراء کی یہ قباحت بیان کی، الا الذین آمنوا، تو حسان بن ثابت، امام شافعی۔ تو یہ، لیکن یہاں مین نقطہ اسی آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ شاعری نبی کے مناسب نہیں، یہ شاعری کا مجموعہ نہیں، اس لیے کسی نبی نے شاعری سے نسبت نہیں رکھی۔ لیکن اب آپ سوال کریں گے، میں نے کہا جتنا ہو سکے اتنا۔ کیا سوال کریں گے؟ کہ زبور شاعری میں تھی؟ جی کریں گے نا، دوسرے نے تو کیے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، تو اس کا جواب بھی ہے، ہر چیز کا جواب ہے، قرآن میں کوئی تعارض نہیں۔ زبور جو ہے، داؤد زبورہ، جو زبور، اس میں جو شاعری کلام کا مجموعہ تھا، وہ کچھ ترنم اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو آپ ترنم سے گاتے تھے، باقی پورا نثر جو ہے وہ شاعری میں نہیں تھا۔ تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشعار پڑھے، اب بخاری میں ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سب پوری بخاری اشعار میں ہے؟ نہیں۔ تو یہی اس کا جواب ہے کہ وہ کوئی نثر میں تھا، شاعری بھی تھی، اس میں کچھ مجموعہ تھے، لیکن وہ آپ کے لیے اللہ کی حمد کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، دیکھیے اس کا قافیہ دیکھیے، جیسے ایسا لگتا ہے کہ شاعری پیرائے میں ہے، تو اس طریقے سے وہ گاتے تھے داؤد علیہ السلام۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال یہاں مین جو چیز ہے وہ یاد رکھیں
زبور کا ہم نے بھی جواب دے دیا کہ ایسا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور شاعری مناسب نہیں، لیکن اگر اچھی شاعری ہے، جیسے کہ میں کبھی ذکر کرتا ہوں کہ اردو مفسرین نے آیتوں کی شرح کی ہے، چونکہ ان کا مزاج شاعری ہے تو شاعری میں ادا کرتے ہیں، تو قرآن سے جڑے رہیں لیکن نبوت کے شائن نشان نہیں۔ تو آخری آیت جو ہے وہ بہت کچھ ہے، بیان کر دیں مختصر سا یا دور؟ 5 منٹ ہیں۔ اب یہ قرآن شریف یہ زندوں کے لیے ہے، لینذر من کان حیا، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ تو زندہ سے مراد کیا؟ زندہ صفت جس میں بیداری ہے، وہ فطرت ہے، اس کے لیے ہے۔ آج قرآن ہم سب کے پاس ہے لیکن ہم زندہ صفت نہیں ہیں۔ کیوں زندہ صفت نہیں ہے؟ کہ ہم تو مردوں کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن جو خریدا جا رہا ہے وہ مردوں کے لیے، یاد رکھیے۔ مساجد میں وقف 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 وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، اور پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ لینذر من کان حیا۔ کیا بتائیں اس پہ؟ حیا، کیونکہ ایک نظام ہے، اس کو پڑھتے ہو کہ اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا ہے۔ مردہ کیا ڈھالے گا؟ مردے کو تلقین کرتے ہیں۔ دیکھیے تلقین کب کرنا چاہیے؟ اذان ہوتی ہے، ذکرہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یہ ذکر ہے آپ کے لیے، جو سنیں گے ان کے لیے۔ اب ایک شخص مر چکا تو قبر پر کیا اس کو تلقین کر رہے ہیں؟ قبر پر کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 فرشتے آئیں گے، وہ مر رب کو پوچھیں گے، ماں دینوں کو پوچھیں گے۔ دنیا میں تو سمجھاتے رہے کہ حنیفہ، شافعی، مالکی اور یہ اور وہ، اور قبر کے پاس اب یاد آیا، کیا وہاں یاد دلاتے ہیں؟ کیا پوچھتے؟ 3 سوال جانتے ہیں مر رب کو۔ تو دنیا میں تو نہیں بتایا، دنیا میں بتلایا کہ امام صاحب کے پیچھے نماز کیسے پڑھنا، ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ حیا۔ لیکن یہ جو خاص نقطہ ہے، یہ اگر سمجھ جائیں تو بس کیا کہا جا رہا ہے؟ آگے کی آیت دیکھیے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اسے سمجھنا ہے۔ تو قرآن شریف آپ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو پہنچائیں۔ اے نبی اپنا قرآن شریف پہنچاؤ، ابو جہل کو بھی، ابو لہب کو بھی۔ ہم نے اسے ترک کر دیا، کیوں؟ تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ یہ ہے اصل نقطہ۔ دیکھیے زندوں کے لیے وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب اگر ہم پیش ہی نہیں کریں گے تو ان پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ تو پہلے مسلمانوں کو پیش کریں، مسلمانوں کو دعوت دیں۔ اب شیطان نے ایسا کام کر دیا ہے کہ قرآن شریف کے معانی مفہوم سے گھبراتے ہیں۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم شیطان کی پرستش نہیں، شیطان کی نہیں، ائمہ کی پرستش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے اعمال، ہمارے جو معاشرے کے مسائل ہیں سارے ہم فقہ سے لے رہے ہیں، اور قرآن اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو یہ آیت ان کے لیے بڑی مار ہے کہ یہ قرآن شریف زندوں کے لیے ہے، زندگی ٹھانے کے لیے ہے، اور لا تعبد الشیطان اولی الامر۔ اگر ہمارے ائمہ یا ہمارے امیر ان کی باتیں قرآن اور رسول کی اطاعت کے خلاف ہیں تو گویا کہ ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ پرستش کر رہے ہیں تو غصہ ہو جاتے ہیں، یہ پرستش کیسی؟ ہم کو ان کی اقتدا کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں۔ بھائی امام مالک خود کی تقلید نہیں کرتے، دیکھا نا آپ نے مثال، نام بھی بتا دیا، خریدیں پڑھیں۔ تو بہرحال یہ ہماری 6ٹھی مجلس ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ 7ویں مجلس ہوگی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے جو سورہ یاسین میں دیکھا کہ خاص کر زیادہ لوگ سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جو لوگ دور سے ہوں نکل سکتے ہیں، سوالات تو ابھی خالی پیش کریں گے، آئندہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت یہ ناصر الدین البانی جی یہ کہاں پہ تھے؟ یہ مقدشو جانتے ہیں نا، مقدشو؟ جی 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 مقدشو، افریقہ۔ جی
वहाँ से। तो इन्होंने कई हदीसों को मतलब लोग नाम लेते हैं इनका कि इन्होंने इसको सही कहा, इन्होंने इसको सही कहा, तो इनके पास क्या अथॉरिटी क्या थी? असल में ये सवाल समझ रहे हैं ना कि असल में एक फन है अस्मा और रिजाल, समझ रहे हैं ना। अस्मा और रिजाल में जैसे मैं बताऊं कि अहादीस दो किस्म की मिलती हैं कि ये काम करो और ये काम करो, तो वो अस्मा रिजाल को परखने का उनके अंदर फन था, तो उसको परखते थे कि ये जो रावी है ये उस जमाने में नहीं था, समझ रहे हैं ना। तो लिहाजा इस हदीस को वो खारिज कर देते हैं। तो उन्होंने जितनी हदीसें ज़ईफ़ा की हैं वो तकरीबन बहुत मेहनत की है और यहाँ उलमा उनको कबूल करते थे माशाअल्लाह। सारे करते जी, उन पर तो किसी ने कलाम नहीं किया। तो मतलब बहुत बड़े इमाम थे क्या? नहीं, इमाम नहीं थे, यहाँ पढ़ाते थे, यहाँ शेख यहाँ जिद्दा में थे ना, यहाँ पढ़ाते थे और मुहद्दिस थे। यानी उनका जैसे कि अल्लामा नबवी जानते हैं ना, अल्लामा नबवी का नाम सुने? अल्लामा नबवी इमाम शाफी के शागिर्द थे, मगर जैसे मैंने कहा ना इमाम मालिक खुद की तकलीफ नहीं करते थे, अंधी तकलीफ, तो उन्होंने मुस्लिम की शरह बिल्कुल वसी अंदाज में की है, यानी बहैसियत मुहद्दिस के की है। तो किसी का शाफी होना, अब जैसे कि हम हनफी मदरसे में पढ़े, शाफी मैदान में आंखें खोली, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने, तो वो मुहद्दिस थे अल्लामा नबवी। तो इसी तरीके से अलबानी स्पेशलिस्ट थे मुहद्दिस, उनको इतना मलका हासिल था। अब जैसे कि शेख बिन बाज वो फतवे में माहिर थे, तो उन्होंने हदीस पर कोई मेहनत नहीं की, तो बड़ी मेहनत की, आप उससे मदद ले सकते हैं, मौजूद है अरबी में, उर्दू में। अभी बहुत से लोग नशीद, हाँ, उसमें ये कुरान की कोई आयतें इस तरह से पढ़ना अच्छी बात नहीं है ना, जैसे तरन्नुम में पढ़ते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि कुछ नशीद ऐसे हैं, हाँ, कई उर्दू में भी आवाज़ें आती हैं, कलमा तैयबा भी उसमें इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, हाँ, तो वो एहतियात तो बरतना चाहिए, कुरान की आयत को जिक्रा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो मैंने कवाली में भी कुछ सुना, अल्फाज सुनने में आते हैं, कवाली में, गानों में भी हैं। कवाली तो खारिज है उससे कि भाई हम लोग सुनते ही नहीं है, लेकिन वो सुनाई पड़ती है ना। अपने यहाँ तो आम शादी ब्याह में लाउड स्पीकर चलते हैं, हाँ, अल्फाज होते हैं। कलमा तैयबा भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों ने, ला इलाहा। हाँ, नशीद जो है, नहीं, नशीद जो अदब से ढंग से हो तो वो तो जायज़ है ना। इन्होंने उसको ढाया हो, जैसे कि शोरा ढाते हैं, तो वो तो जायज़ होगा, उसको देखना। बूढ़ा जब बचपन की तरफ पढ़ता है तो बचपन में ना तो नमाज फर्ज होती है ना तो रोजा फर्ज होता है, तो ये बूढ़े के लिए क्या होता है? क्या इनकी पे भी नमाज घट जाती है? हाँ, इनका सवाल समझे ना। देखो, इन्होंने क्या कहा कि बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो बूढ़ा भी नहीं पढ़ता, उसको पढ़ाना पड़ती है ना। नहीं पढ़ता, नहीं, फर्ज नहीं हो रही उसपे। हाँ, पूछेंगे नहीं अल्लाह, हाँ, तो बाद में आके फिर वो फराइज हट जाते। नहीं, सहूलत सवाल तो समझ गए ना इनके, वो बचपन ऐसा हो जाता है। मतलब एक तो बात यह है कि जैसे कि बच्चों को हमको पेशाब कराना पड़ती है ना, तो बड़े मियाँ को भी कराना पड़ती है, ले जाना पड़ता है ना बाथरूम में। तो इस तरीके से नमाज भी उन्हें पढ़ाना पड़ेगी। जैसे कि बच्चा है 10 साल का, 8 साल का, तो आपको ले जाना पड़ता है ना मस्जिद, तो बड़े मियाँ को भी लोग ले जाते हैं। यानी सवाल इनका सही है, लेकिन थोड़ी तरतीब बदल जाती है, तो उनको ले जाना पड़ता है। और जब बिल्कुल मजबूर हो जाएं तो फिर नमाज माफ़ नहीं है, वो तो नियत करेंगे, आप तयम्मुम कराएंगे, वुज़ू कराएंगे और इशारे से नमाज पढ़ेंगे। नमाज में तब्दीली नहीं, फितरत अल्लाह में तब्दील नहीं। वो फितरत कौन सी है? तौहीद, इबादत इलाही, उसमें तब्दीली नहीं, उसमें सहूलत है लेकिन तब्दीली नहीं। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। चलिए जी, तो आइंदा जो जी, हमको तो शैतान भटका रहा है। हाँ, शैतान में भी दो जीन्स है, एक हाँ, तो ईमान ला रहा है, जो ईमान नहीं ला रहा जी। है। जो ईमान नहीं ला रहा है, जो शैतान बन रहा है, उसको कौन भटका रहा है? हम तो शैतान भटका रहा है, उसको कौन भटका रहा है? जो ना, क्या शैतान दो किस्म के हैं? जैसा जो है, अगर वो ईमान ला लिया तो जिन जैसा आप सूरह ज़ारियात में जी, जी, जिक्र है, हाँ, ईमान ला लिया, हाँ, तो वो जो है ईमान वाले शैतान हो। हाँ, वो जो शैतान बन रहा है, उनको कौन भटका रहा है? ठीक है। तो जो मतलब है कि सवाल फिर दोहराता हूँ, जवाब आइंदा देंगे। एक तो शैतान है और एक को मोमिन है, जिन है ना। तो शैतान को कौन भटका रहा है? हाँ, शैतान। अच्छा अच्छा, भाई शैतान के माने क्या? जो हमको भटका रहा है। शर नहीं, जिसमें शर है, तो शैतान खुद शैतान है, उसे भटकाने की जरूरत नहीं, समझे ना। हम किसी आदमी को कहते हैं कि शैतान है, मतलब है कि खुद शैतान है, उसको भटकाने की जरूरत नहीं। तो शैतान के माने शैतानत, तो वो शर है और शर दूसरों तक पहुंचाता है। जवाब आज ही हो गया। चलिए।